أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و بہنوں، آج کا خطبہ معراج النبی، جو خطبہ گزشتہ جمعہ خط میں نہ بیان ہو سکا الیکشن ڈیوٹی کی وجہ سے، آج یہ کسر پوری کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ہے خشکی کا سفر، جو بیت الحرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، جسے اسرا کہا جاتا ہے. اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک اللہ کی ملاقات تک کا سفر ہے، جو معراج ہے. پہلا حصہ خشکی کا سفر جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں بیان ہوا، اور جو معراج کا سفر ہے سورۃ النجم میں بیان ہوا. اس سفر کے دو حصے ہیں. اس سفر کو کچھ لوگوں نے روحانی اور خواب کے ذریعے کا بیان کیا، اور کچھ لوگوں نے اسے جسمانی قرار دیا. قرآن اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس سفر کو جسمانی ثابت کرتے ہیں کہ بلحاظ روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ نے سفر کروایا، کیونکہ لفظ سبحان جو ہے اس بات کی دلالت ہے کہ جہاں پہ انسانیت کی سوچ ختم ہوتی ہے، انسان کی عقل فہم طاقت ختم ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کی قوت اور طاقت کا آغاز ہوتا ہے. لفظ سبحان پاک ہے وہ ذات. اب سمندروں میں، دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بڑا بڑا وزن لے کر جاتے ہیں، لیکن ایک سوئی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو اس سفر میں بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ مقرنین. ایک چھوٹا سا بچہ ایک ہاتھی کو کنٹرول کر رہا ہے، ہاتھی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس پہ سفر کرتا ہے، اور اس کو کنٹرول کس قوت نے دیا؟
وہ ہے سبحان اللہ، انسان خود نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں پہ انسان کی بے بسی، عجز و انکساری کا ظہار ہے، وہاں پہ لفظ سبحان ہے کہ انسان تیری جتنی بے بسیاں اور عاجزیاں انکساریاں ہیں وہ پاک ہے اس ذات سے۔ وہ ذات جو ہے وہ ان عجز و انکساری سے، کمزوریوں سے پاکیزہ ذات ہے۔ اس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں جو مہینوں کی مسافت تھی سفر کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اس بات کی مخالفت کر دی۔ اگر یہ روحانی خواب کے ذریعے ہوتا تو کبھی مخالفت نہ ہوتی، کیونکہ خواب میں تو انسان نامعلوم کہاں کہاں پھرتا ہے، لہذا یہ روحانی اور جسمانی دونوں کے ساتھ سفر تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مختلف روایات میں ہانی کے ہاں سویا ہوا تھا تو جبریل آئے، مختلف روایات ہیں، اللہ سے اجازت مانگی، الہی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، اب انہیں اٹھایا جائے تو کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، انہیں اس انداز میں اٹھانا کہ کائنات میں کسی نے کسی اپنے محبوب کی اس طرح نہ اٹھایا، ایسا انداز اپنانا ہے۔ اے اللہ، انہیں یا محمد کہہ دو، نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر نہیں، یا نبی اللہ نہیں، پھر کون سا انداز الہی؟ اے جبریل، تجھے میں نے نوری پر دیے ہیں جو کسی اور کو فرشتوں کے علاوہ نہیں دیے، تو فرشتوں کا سردار ہے، اپنے نوری پروں کو میرے حبیب کے پاؤں کے تلووں میں خراش کر دے، وہ بیدار ہو جائیں گے۔ اب یہ خراش کروائی کیوں؟ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ نوری مخلوق بھی محمد رسول اللہ کے تحت ہے، ان کی متحدی میں ہے۔ اب نوری مخلوق کے سردار اپنے نوری بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلے خراش کریں رکھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اگر ہم بھی یہی بات کرنا شروع کر دیں کہ وہ بھی نوری مخلوق سے ہیں تو پھر جبریل کی متحدی میں آنا ہوگا، قطعاً نہیں۔ افضل البشر، افضل ترین شخصیت، اور پھر اللہ نے یہ سفر میں معراج پہ لے جا کر اپنے ساتھ ملاقات کے دوران درمیان میں سوائے نوری پردوں کے کچھ نہیں، درمیان میں سوائے نوری پردوں کے کچھ نہیں، اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت کیا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ادھر معراج بھی سبحان ہے، ادھر اسرا بھی سبحان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں لے گئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کا پھر تعارف کروایا لنریہ من آیاتنا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی نشانیاں دکھانا۔ الذی بارکنا حولہ، اسے اللہ کی رحمتوں نے، برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں جنہوں نے گھیر رکھا ہے، تو یقیناً یہ بتا دیا گیا کہ آنے والا دور جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ، اب بیت اللہ کو ماننے والوں پہ بھی حکومت ہے تو محمد رسول اللہ کی ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کو ماننے والوں پہ بھی حکومت ہوگی تو محمد رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب
ان لوگوں کو بتا دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، صرف عربوں کے لیے نہیں کہ عرب کے علاقے میں آئے بس عربوں کے رسول بن جائے، نہیں، پوری بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر۔ اور یہی بات ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت وبا نہیں ہوگی جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور لایا ہوا پیغام ہر شخص تک پہنچ نہیں پاتا، ہر شخص تک، زمین پر بسنے والے ہر شخص تک پہنچ نہیں پاتا، تو اس کے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے میں کیسے پہنچنا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میڈیا شاید کوئی اور ہے، یہ کوئی شیطانی عمل ہے، قاعدہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اپنے حبیب کا نام اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دی جاتی نا، ایک تیر سے دو نشانے لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو ہمارا امتحان لے لیتا ہے اور دوسری طرف اپنا پیغام پہنچانے کا سبب بناتا ہے۔ وہ لوگ اپنے چرچوں میں اجتماعی طور پر اعلان کر کے قرآن جلاتے ہیں، قرآن پاک جلانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے، لیکن ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچتا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے مسلمان ہوئے، یہودی اور عیسائی نوجوان، وہ کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح یہ قرآن ہے کیا، یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں چلاتے ہیں اس کو۔ جب قرآن پکڑتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں اس لیے جلایا جاتا ہے، اس طرح پیغام پھیلتا ہے، پہنچتا ہے۔ یہ خاکے بناتے ہیں، ایک طرف ہمارا امتحان اور دوسری طرف سب تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے کہ محمد رسول اللہ شخصیت ہے کون۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہوئے تو کیوں ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے۔ المقتصد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، وہاں کا رش لگا ہوا تھا، بڑے لوگ، بڑا مجمع۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ رش تو ہے 1,24,000 انبیاء کا اکٹھا ہونا، ایک بہت بڑا مجمع، تو جمع غفیر، لاکھوں کی تعداد۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تمام انبیاء اور رسول اکٹھے ہوئے، انبیاء اور رسول اکٹھے ہوئے۔ اب یہ گفتگو ہمارا عقیدہ بھی درست کر رہی ہے۔ جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو ہمارا عقیدہ درست کر رہی ہے، ہمارے عقیدے کو پالش کیا جا رہا ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ مجمع کن لوگوں کا ہے؟ اس کا مطلب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ احادیث میں یہ سوالات موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ انبیاء اور رسل ہیں اور اپنے امام کے انتظار میں ہیں، امام کے انتظار میں ہیں۔ اور یہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے امام جس کے انتظار میں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بازو سے پکڑا اور مصلی میں لا کے کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ آپ امام الانبیاء اور رسل بھی ہیں، امام الانبیاء اور رسل بھی ہیں۔ درجات بلند ہو رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم الانبیاء کے بعد کوئی اور نبی ہے ہی نہیں۔
اگر مجھ جیسا کوئی ملا کھڑا ہو کر اپنی کتاب میں لکھ دے کہ فلاں بزرگ فوت ہوئے، وہ جنازہ خاکسار نے پڑھایا تھا، تو سلام پھیرنے کے بعد ایک گھڑ سوار جا رہا تھا، میں نے آواز دی اے اجنبی گھڑ سوار کھڑے ہو، وہ کھڑے ہوئے، میں قریب گیا تو میں نے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے باپوسی کی قدم چومے، میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے کہا کہ میں جنازہ پڑھنے آیا تھا۔ تو آگے لکھتے ہیں یہ خاکسار کی قسمت میں تھا کہ وہ جنازہ خاکسار نے پڑھایا تھا۔ تو امام الانبیاء جس کے پیچھے نماز پڑھے، جس کا مطلب امام الانبیاء پھر کون ہوا؟ خاکسار ملا ملوٹا اگر نام لوں تو کئیوں کے تیوری چڑھ جائے گی۔ کیوں؟ ہمارے روحانی پیشوا ہیں وہ لوگ جو لکھنے والے ہیں یہ۔ اور بھائی عقیدہ درست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ گفتگو میں کہ امام الانبیاء اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے امام کوئی اور نہیں بن سکتا۔ جو بنے گا، جو دعویٰ کرے گا، وہ سب سے بڑا گستاخ ہوگا، سب سے بڑا گستاخ ہوگا، اور گستاخی اللہ کو پسند نہیں ہے، گستاخی اللہ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے صرف اتنا کہا تھا تب لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نعوذ باللہ آنکھ ٹوٹ جائیں، یہی لفظ کہے تھے نا، تو اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، غصے کا اظہار کیا، اور پھر صرف یہیں پہ نہیں مزید بڑھے، اللہ نے فرمایا کہ صرف تو ہی نہیں تیری بیوی کو بھی ہم جس رسی سے وہ کپڑے لکڑیاں ٹھوکتی ہے باندھتی ہے اس رسی کو گلے کا پھندا بنا دیں گے اور تجھے ان قریب جہنم میں پھینک دیں گے۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ابو لہب تھا نا، جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی کہ بیوی کو بھی، میاں بیوی دونوں جہنم میں، صرف معمولی سی گستاخی کے الفاظ استعمال کیے، اللہ کی برداشت کیا۔ لیکن افسوس کا عالم کہ ہم کس انداز میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک سیڑھی آسمان سے اتاری گئی، اور وہ سیڑھی کیسی تھی کوئی پتہ نہیں، ایک ہی لمحے میں پہلے آسمان پہ جا پہنچا۔ پہلے آسمان کا دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا، فرشتہ کہتا ہے کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل، تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے جبریل آپ خود لائے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ فرشتے کو پتہ نہیں ہے، خود لائے ہو یا بلائے گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ بلائے گئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، سلام کیا، استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہاں، اور کچھ دائیں طرف لوگ ہیں، کچھ بائیں طرف ہیں۔ جب دائیں طرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بزرگ شخصیت تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر میں نے جب دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون شخصیت ہے؟ یہ بابا جی کون ہیں؟ اور یہ آس پاس کون ہے؟
تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کے ابا حضور آدم ہیں، اور دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے جنہیں دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور بائیں طرف ان کے بدبخت وہ لوگ ہیں، وہ اولاد ہے جو نافرمان ٹھہری اور جہنم میں جائے گی، انہیں دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ باپ کی محبت کا عالم دکھایا، اور پھر میں آگے بڑھا اور ان کا سلام کیا، تعارف کروایا، تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور نبوت کی مبارک دی۔ اس طرح آسمانوں پہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی تعارف ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعارف جبریل نے کروایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ درست کیا جا رہا ہے آنے والی نسل کا، کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ مختار کل بھی ہیں اور علام الغیوب بھی ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور پھر آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے تعارف بھی ہوا، جبریل نے میرا تعارف کروایا، انہوں نے مجھے مبارک دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو مجھ ابراہیم کا پیغام دینا کہ یہ جنت ونت کوئی چیز نہیں، میدان ہے خالی چٹیل، لیکن ہے بڑا زرخیز، اور جو کچھ بنانا ہے دنیا سے بھیجنا، میٹیریل دنیا سے میٹیریل بھیجنا، اور جو میٹیریل دنیا سے آئے گا اس سے محلات بھی بن جائیں گے، باغات بھی بن جائیں گے، نہریں بھی بن جائیں گی، لیکن میٹیریل دنیا سے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور یہ درخت کوئی خاردار جھاڑیوں جیسا نہیں، پھلدار اور سایہ دار وہ درخت ہے۔ اس طرح میٹیریل ہم نے عبادات کی شکل میں بھیجنا ہے۔ پھر میں آگے بڑھا، امام سیوطی علیہ رحمت اپنے دلائل النبوہ میں کچھ روایات لائے ہیں، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر پہ پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، تو جبریل کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ میری آخری منزل ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ اس روایت کو نامعلوم کہاں کہاں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی روایت ہے ہی نہیں، البتہ سیاستہ کے اندر یہ روایت نہیں۔ علامہ سیوطی علیہ رحمت جامع الجوامع میں یہ لائے ہیں دلائل النبوہ کے اندر کہ جبریل نے کہا اس کے آگے اگر ایک بھی قدم میں نے رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، آگے اتنی روشنی تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں، میں چل نہ سکا، وہیں پہ میں دوزخ میں بیٹھ گیا۔ آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ اور مجھے سمجھ نہ آئی بھی کیا لے کر آئے، میری زبان سے نکلا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں نکلی، میری قولی عبادات، والصلوات میری بدنی عبادات، والطیبات اور میری مالی عبادات۔ عبادات تین قسم کی ہیں، زبان سے، جسم سے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ تینوں قسم کی عبادات اللہ صرف تیرے لیے، للہ، صرف تیرے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرمایا اے میرے حبیب، تو نے اپنے قول کا ذکر کیا تحیات للہ، تو تیرے اس قول پر سلامتی ہو، سلام علیکہ ایھا النبی۔ وصلوات بدنی عبادات، بدن پہ رحمت ہو اللہ کی، اور طیبات مالی عبادات، تیرے مال میں رزق میں اللہ کی برکت ہو، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، پورا آیا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہ صرف مجھ محمد پہ نہیں، سلام علینا
تمام انبیاء پر، وعلی عباد اللہ صالحین، اور تمام صالح نیک بندوں پر بھی یہ تینوں انعامات ہونے چاہیے۔ تینوں انعامات ثابت کیا کہ پوری کائنات کے بھی امام، رہبر، رہنما، ہادی اور مرشد، اور محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، کہ تمام انبیاء کے لیے سلامتی مانگی اللہ کے حضور، تمام صالحین کے لیے سلامتی مانگی اللہ کے حضور، رحمت مانگی، برکت مانگی۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو وہ معراج المومن ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کے معراج ہے کہ اللہ سے ایک محفل گفتگو ہوتا ہے، وہی گفتگو کا ذکر التحیات للہ وصلوات و طیبات میں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ وہاں سے واپس آیا تو اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی۔ مختصراً موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پر 9 چکر لگے اللہ کے حضور جا کر، اللہ خفف لامتی، میری امت کے لیے تخفیف فرما دیجیے۔ 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں تو صرف 5 رہ گئیں۔ 45 نمازیں کم ہو تو 9 چکر لگیں گے تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 1 چکر اور لگا لو۔ میں نے کہا مجھ محمد کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا، محمد کا کلمہ پڑھنے والے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مان رکھا ہم پہ کہ میری امت 5 نمازیں ادا کرے گی اللہ کے حضور، لیکن ہم نے مان نہیں رکھا۔ ہم نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لاج نہیں رکھی، ہم نمازوں میں کوتاہی کر جاتے۔ تو پھر جب میں نے کہا کہ اب میں یہی نمازیں لے کر جاؤں گا تو اب آواز آئی ہے محمد تیرا امتی 5 پڑھ لیں 50 لکھ دوں گا۔ پڑھے 5 نمازیں لکھوں گا 50 نمازیں، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تیرا امتی 1 نیکی کرے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس جیسی 10 نیکیاں میں لکھ دوں گا۔ تیرا امتی 1 برائی کرے 1 ہی لکھوں گا۔ تیرا امتی صرف نیکی کی نیت کر لے، کر نہ سکے، ایک ہوتا ہے کرے نہ، ایک ہوتا ہے کر نہ سکے، تو 1 نیکی لکھ دوں گا۔ تیرا امتی برائی کی نیت کرے اور کر نہ سکے تب بھی نیکی لکھ دوں گا۔ یار اس کے سے بڑھ کر کیا ہے؟ اتنے بڑے انعامات، لیکن المیہ اور بدقسمتی ہم امتیوں کی ہے کہ ہم نے اپنے ہادی مرشد اور محسن کی لاج نہیں رکھی جو مان انہوں نے ہم پہ رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے مان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زبان پہ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔